هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف زیر مطالعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ چکے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے جو بالکل صاف ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جن پر یہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ جزا و سزا ہوگی، اور اہل ایمان کے لیے جو عمل صالح کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، اور جو اس کتاب کو نہیں مانیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے لیے پھر عذاب ہے۔ وہیں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبر بہت اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کہا کہ بھی آپ تو لگتا ہے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ ان کے پیچھے جو ہیں اتنی خیر خواہی کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا بھی ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خود جو ہے جن کو اپنا احساس نہیں ہے تو ہم ان کے لیے اتنا احساس کریں کہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر ڈال لیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تاہم وہ ایمان تو نہیں لا رہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور سنا دو جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی کتاب۔ یہ کتاب جو ہے ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی دعوت یہی تھی، جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، آپ اس قرآن کو سنا دیتے تھے، لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، اور اپنے اس مشن میں آپ نے صحابہ کو بھی شامل کیا اور فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے، میرے چونکہ ذمہ داری ہے تو میری طرف سے اس ذمہ داری میں شریک ہوں، اور ایک ہی آیت پہنچاؤ خواہ، لیکن دوسروں تک یہ قرآن مجید کی آیات پہنچائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ اے پیغمبر جو کتاب وحی کی جا رہی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کی باتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں طے کر رکھی ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوں گی، یعنی یہ بندوں کے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے سکیں۔ اللہ کے پیغمبر کی تمنا، خواہش اور کوشش تو یہی ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئیں، کسی طرح دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے بارے میں اگر چاہیں کہ وہ ایمان لے آئیں تو وہ ایمان واقعی لے آئیں۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے ہے، والد جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو اس طرح حضرت نوح کی بیوی ہے، حضرت لوط کی بیوی، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کے قریبی بعض اعزاء جو کہ رشتے میں چچا لگتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، جو طے کی ہوئی ہیں چیزیں، کہ ایمان کی نعمت اسے ملنی ہے جو خود آگے بڑھ کے ایمان لینا چاہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایمان لانا نہیں چاہتا، ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتا، دوسرا کی زبردستی اس کو لے آئے، تو چنانچہ یہ نہیں تبدیل ہوگا۔ بہرحال آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ان کو قرآن مجید کی دعوت ان تک پہنچائیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ، یعنی اللہ ہی آخری سہارا ہے، پہلا سہارا بھی وہی ہیں، آخری بھی وہی ہیں۔ تو یہ اصل میں قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر بھی، یہ بھی اصلاً اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ ہی ان کو پناہ دیں تو دیں۔ یہ تم لوگوں کی خواہشات میں آ کر، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ اس دعوت میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی ایسی بات شامل کر سکتے ہیں جو تمہیں قابل قبول ہو، تمہیں اسی بات کو ماننا ہے۔ تو چنانچہ اگر یہ کوئی اس طرح کی ان کی طرف سے ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ اس پیغمبر کو بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ اصل میں مخاطبین کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ بھی معاملے کی نوعیت کس قدر سنگین ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی علیہ السلام کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ جمائے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں قریش کی لیڈرشپ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، دوسری طرف وہ اہل ایمان ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان جو اتنی مشکل حالات کے باوجود پیغمبر کے ساتھی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کی طرف توجہ فرمائیں۔
وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو صبح و شام وہ یاد کر رہے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا مشن یہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، تو آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی کہ آپ کی توجہ کا مرکز وہی لوگ ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو نظر انداز کر کے تو ان لیڈروں کے پیچھے پڑ جائیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ یہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں تو یہ غصہ انہی لوگوں پر ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ پیغمبر جو ہیں بار بار متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، اور پھر جو دوسرے اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں وہ ان سے بعض اوقات وہ کوئی نظر جو ہے توجہ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ توجہ دلاتے ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ چاہتے ہوئے دنیوی زندگی کی رونق۔ اصل میں یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، داعی حریص ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، ان میں سے کوئی لیڈر میں سے کوئی اگر ایمان لے آیا تو میری دعوت کو بڑا فائدہ پہنچے گا، تو یہ اصل میں ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جو پیغمبروں کو بھی یہی ہوتا ہے اور حق کے داعیان کو بھی یہی ہوتا ہے لالچ کہ کسی طرح ہماری جو حق کی دعوت ہے اس کو کامیابی ملے، اس کو فروغ ملے، تو اس لیے ان کی وہ زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ لیڈرشپ میں سے کوئی مان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ جو مال ہونا، اولاد ہونا، یہ لیڈری ملنا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آپ نے تمنا نہیں کرنی کہ مجھے وہ چیزیں مل جائیں تو میری دعوت کو کامیابی مل جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو آپ ان کا دھیان نہ کریں، ان کی بات کا دھیان نہ کریں جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو خدا کی غفلت کا شکار ہے، تو جو مجھے صبح و شام یاد کر رہے ہیں آپ کا دھیان بس ادھر رہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو اللہ نے ان کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خواہشیں کیا ہیں؟ وہی دنیا کی محبت جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جو زینت کی چیزیں ہیں وہ سب ایک دن چٹیل میدان بن جائیں گی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ لوگ خدا کی یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، یہ گویا کہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے۔ وَقُلْ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہو کہ یہی حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے انکار کر دے۔ بھئی حق یہی رہے گا جو قرآن مجید کی شکل میں جو بیان کیا جا رہا ہے، جو توحید کی دعوت ہے، اس میں کوئی کمپرومائز، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اختیار ہے، ایمان لائیں، لے آئیں، لانا چاہیں تو، انکار کرنا چاہیں تو کر دیں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، جو انکار کریں گے تو وہ پھر ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، تو خدا کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندگی صرف اسی کی جائے، تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقھا، تو جس کی جو لپٹیں ہیں وہ ان کو گھیرے میں لے لیں گی، بہت بلند جو آگ ہوگی، بڑے بڑے شعلے ہوں گے اور ان سب لوگوں کو گھیرے میں لے لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور یہ فریاد کریں گے، یُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی سے، کل مہل، جو کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ پیاس لگے گی، یہ پکاریں گے جی پانی مجھے دیا جائے، تو اللہ کہتے ہیں ہاں پانی ملے گا ان کو، لیکن وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ یشوی، بھون ڈالے گا، الوجوہ، چہروں کو، بئس الشراب، کیا ہی برا پانی ہوگا وہ، کیا ہی برا پانی کی پینے کی چیز ہوگا۔ وساءت مرتفقہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ اب یہاں دنیا کی نعمتیں میسر ہیں اور یہ استکبار کر رہے ہیں، حق کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، تو وہاں یہی جو یہاں نعمتیں میسر ہیں تو اس کے بدلے میں جو کچھ ان کو دیا جائے گا اس کا ایک نظارہ ان کو کرایا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بارک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجرا، تو ہم یقیناً ضائع نہیں کریں گے اجر، من احسن عملا، ان لوگوں کا جو اپنے عمل میں اچھے ہوں گے، اچھے کام کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ کس طرح کہ اولئک لہم جنات عدن، یہی ہے جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان باغوں کے نیچے ان لوگوں کے پاؤں کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغوں کے نیچے جو ہے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا، تو وہ پہنائے جائیں گے وہاں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا خضرا، اور وہ پہنیں گے وہاں سبز پوشاک، من سندس، سندس کی، و استبرق، استبرق کی،
یہ جو قیمتی لباس تھے اس زمانے میں، اور وہاں کے جو لوگ مالدار لوگ جو پسند کرتے تھے اور جو بادشاہ لوگ پہنتے تھے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی یہاں جن کو یہ چیزیں حاصل ہیں تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہاں جو وہ لوگ جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، یہاں بے شک انہیں کچھ بھی میسر نہیں ہے، تو وہاں ان کو یہ چیزیں میسر ہوں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، جس طرح ہمارے ہاں یہ صوفے وغیرہ ہوتے ہیں، شاید اس طرح کی چیز ہو۔ یہ متشابہ امور ہوتے ہیں، وہاں کا جو سونا ہے، وہاں کا سندس ہے، استبرق ہے، وہاں کے جو ٹیک لگائے ہوئے تکیے ہیں، تختے ہیں، وہ سب وہیں جا کے معلوم ہوگا۔ یہ تو بس معلومات ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کے الفاظ، یہاں کی باتیں استعمال کرتے ہیں، تو ہم تک کچھ نہ کچھ وہاں کا علم پہنچ جاتا ہے۔ ان کی حقیقت وہیں جا کے کھلے گی۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے ان اہل ایمان کا، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ ان کے مقابلے میں۔ واضرب لہم مثلا رجلین، تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کو مال و دولت حاصل ہے، وہ استکبار کر رہے ہیں، تکبر، اور کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آخرت آنی نہیں ہے، آئی تو وہاں اگر دنیا میں یہاں اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے نعمتیں دینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ ہیں، تو وہاں بھی ہمارا انتخاب ہوگا، یہاں بھی ہم لیڈر سردار ہیں، تو وہاں بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے دو لوگوں کی تمثیل بیان کریں۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے تھے، وحففناہما بنخل، اور ان باغوں کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ بہترین باغ کا تصور ہے ان کے ہاں کہ سائڈوں پہ کھجور ہوں، کھجوروں کے درخت ہوں، اور کھیت میں آگے انگوروں کا جو باغ ہو۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے رکھ دیے تھے ان کے درمیان کھیتی کے قطع، اور کچھ بیچ میں فصل بھی کاشت کی جا رہی ہو۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ، آتت اکلہا، خوب لاتے تھے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور اپنا پھل لانے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کثرت سے پھل، بہترین پھل دیتے تھے یہ باغ۔ وفجرنا خلالہما نہرا، تو ہم نے ان کے بیچ بیچ میں ایک نہر دوڑا دی تھی، یعنی پانی بھی میسر تھا ان باغوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ وکان لہ ثمر، اور جب وہ باغ جو پھل لے کر آئے، جب درختوں پر پھل آیا، فقال لصاحبہ، تو یہ جس کو دو باغ دیے گئے تھے اس طرح کے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، جبکہ اس سے بحث کر رہا تھا، بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ آخرت کو ماننے والا ہے جس کو یہ باغ میسر نہیں ہے، جو باغوں والا ہے وہ استکبار کر رہا ہے اور وہ آخرت کا انکاری ہے، اور خدا کا جو حق بنتا ہے اس دنیا میں وہ نہیں دے رہا۔ اس طرح کی بحث چل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے انا اکثر من کا مالن، کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، میرے پاس دو باغ ہیں اس شان و شوکت کے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں جتھے میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں۔ دو ہی چیزیں نا، ایک مال اور دوسرا اولاد میں بیٹے، اس زمانے میں، اس تمدن میں جس کے پاس زیادہ افراد ہیں مرد، وہ وہاں طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مردوں نے کما کر لانا، مردوں نے تجارت کرنی، مردوں نے جنگیں لڑنی، تو وہاں یہ سارے معاملات اسی وجہ سے مردوں کے سپرد ہوتے تھے، تو انہی کی زیادہ اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ کہتا جی میرا مال بھی زیادہ ہے اور جتھا بھی بڑا ہے میرا، مجھے اولاد میں بھی کثرت ملی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا کہ حق کو نہیں پہچان رہا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت ہو یا جو بھی معاملہ ہے زندگی وہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ تکبر کا شکار ہو گیا، تو اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہا اس نے سوچا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، یہ جو باغ مجھے دیے ہیں نا یہ ایسے پھل لاتے رہیں گے۔ وما اظن الساعة قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنی ہے، قیامت کیا ہے، ایسی زندگی چلتی رہے گی، یہ جو چیزیں مجھے نعمتیں میسر ہیں ایسی چلتی رہیں گی نسل در نسل۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے پروردگار کی طرف، قیامت آ بھی گئی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا، یہ مجھے جو لوٹنے کی جگہ جو مجھے ملے گی وہاں ٹھکانا، وہ اس دنیا سے بہتر ہی ہوگا، کہ یہاں جو مجھے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے نعمتیں دی ہیں، تو وہاں اس سے زیادہ بڑھ کر ہی دی جائیں گی۔
قال لہ صاحبہ، تو اس کا جو ساتھی تھا جو اس کو سمجھا رہا تھا، اس نے جواب دیا، وہ یحاورہ، اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم انکار کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے تمہیں مٹی سے بنایا؟ یعنی خدا کا تو مان رہا ہے، لیکن خدا کے جو ماننے کے تقاضے ہیں کہ صرف اسی کو الہ بنانا اور پھر اسی کی بات ماننا اور آخرت کو ماننا اور جزا و سزا پر ایمان لانا، یہ سب توحید کے تقاضے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی تقاضا اس کا انکار کیا جائے گا تو یہ اصل میں کفر ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ تم اس ہستی کا کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر ایک بوند سے، مٹی سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے نا جس سے وہ بوند بنتی ہے، نطفہ بنتا ہے، اور اسی سے پھر انسان آگے، ثم سواک رجلا، پھر تم کو پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ یہ جس نے تمہیں بنایا ہے تو دوبارہ نہیں تمہیں بنا سکتا۔ لیکن ہوا اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قلتا، تم یہ کہتے، ما شاء اللہ، کہ جو اللہ نے چاہا، یہ جو مجھے دیا ہے یہ اللہ کی عنایت ہے، جو اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے فضل ہے، عنایت ہے، اس میں میرا جو ہے مال والا ہونا، اولاد والا ہونا، یا میرا کوئی ایسا کوئی ٹیلنٹ یا میرا علم اس کی وجہ سے مجھے نہیں حاصل ہوا۔ جیسے قارون نے کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے یہ میرے علم کی وجہ سے، میرے پاس جو فن ہے یہ اس کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لا قوت الا باللہ، کبھی اللہ نے چاہا ہے تو مجھے ملا ہے، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا کوئی اور طاقت نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کی دین ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تم کو یہ دیتی۔ ان ترانی انا، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں اقل من کا مالا والولدا، کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، یہ جو پہلا آدمی ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم مال میں اولاد میں کہ میں زیادہ ہوں، تو وہ کہتا ہے اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو مال اولاد میں کم ہوں، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو عجب نہیں کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے بہتر تمہارے باغ سے، یہ جو تمہیں دیا ہوا ہے نا مال و اولاد، تو میرا رب مجھے اس سے بہتر دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے تمہارے باغ پر ایسی گردش، ایسی آفت، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِیدًا، کہ وہ پھر ہو جائے میدان ضلع کا چٹیل، کہ باغ نہ رہے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی نیچے چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو پھر تم اس پانی کو اوپر نہ لا سکو، پانی زمین کا نیچے چلا جائے تو باغ ظاہر خشک ہو جائے گا۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِیہَا، اور پھر کیا ہوا، اس کا سارا پھل وہ پھیر میں آ گیا، آفت اس پر آ پڑی، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھ ملتا ہوا اس پر جو اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا، محنت کی تھی نا، اور جو معاملہ اس کے ساتھ کیا نگہداشت کا، تو وہ ساری محنت غارت گئی۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرا ہوا تھا، وہ جن سہاروں پر اس کو سہارا دے کے کھڑا کیا گیا تھا انہی پر وہ گر گیا۔ وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، یعنی اس نے بھروسہ کیا کہ میں نے جو محنت کی ہے، مجھے جو مال اولاد حاصل ہے، اور اس نے باغ کی طرف جو ہے نا اپنا دھیان رکھا جو دنیا میں اس کو دیا گیا تھا آزمائش کے طور پر اور وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے، اس نے گویا کہ اس کو اپنا الہ ہی سمجھ لیا، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، تو اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ نے جب آفت بھیجی ہے تو کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ وہ خود کوئی ہم سے بدلہ لے سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، تو اس وقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ حق ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ہے اجر میں اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس واقعے میں اصل میں جو مخاطبین ہیں قریش، ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ باغ والے کی تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح اس کو بڑا اعتماد تھا اپنے مال پر اور اولاد پر، جتھے پر، لیکن وہ کچھ کام نہ آیا، نہ مال نہ اس کا جتھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا برباد کرنے کا تو آفت آ گئی اس پر، تو کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ ایسے ہی تم اپنے مال کی وجہ سے جو تمہیں یہاں حکمرانی حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، اور جو تمہارا جتھا ہے تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے، تو اس کی وجہ سے تم اب یہ حق کا انکار کر رہے ہو، اور جو حق کے ماننے والے ہیں
ان کو تم کم تر سمجھ رہے ہو جیسے اس آدمی نے سمجھا تھا۔ تو یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے اس باغ والے کی مثال کی طرح کہ تمہارا یہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے اور خدا کی آفت کی لپیٹ میں آ جائے، اور یہ جو ادھر جو ہے کمزور ابھی، جن کے پاس خدا کا نہ مال ہے نہ ان کا جتھا مضبوط ہے ابھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ تم سے کہیں بڑھ کر دے دے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ جو چند جو نفوس تھے وہاں مکہ میں، وہ ایک وقت آیا کہ وہ مال میں بھی آگے بڑھ گئے اور اقتدار میں بھی اور جتھے میں بھی آگے بڑھ گئے، اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ 10,000 قدسیوں کا لشکر جو ہے وہ مکہ جب فتح ہوا تو ان پر غالب ہو گیا۔ تو یہ تھا جو اس واقعے میں مخاطبین کو سمجھایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔